کنٹرول میں ہے۔ اسرائیل نے عربوں کے ساتھ 6 روزہ جنگ کے دوران بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا، مگر مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کا کنٹرول اس جنگ کے باوجود بھی اردن کے ہاشمیوں کے پاس ہی تھا، جس کے بعد انہیں وہاں سے نکال کر اسرائیلیوں نے اس زمین پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد ہیکل کی تعمیر کے اندر مزید تیزی آ چکی ہے، جو کہ ان کا صدیوں سے خواب ہے، کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ اس کے بعد ہی مسیح دجال کی اس دنیا کے اندر آمد ممکن ہوگی، اور اسی مقصد کے لیے باقاعدہ ایک تنظیم دی ٹیمپل انسٹیٹیوٹ قائم ہے۔ لیکن ایک اہم بات کہ اس ہیکل کی تعمیر کے ساتھ ایک بڑی خون ریزی کا بائبل کے اندر بھی ذکر ہے، جس کی تصدیق یہودی بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 7 سالہ لمبا عرصہ ہوگا، کیونکہ پہلے 3.5 سال کے اندر دنیا کی 1/4 آبادی ماری جائے گی، اور اس کے بعد انسانوں کے مرنے کے دوسرے دور کا آغاز ہوگا، جس میں دنیا کی مزید 1/4 آبادی موت کا شکار ہوگی۔ دوستو، اس وقت دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے۔ اگر ان پیشن گوئیوں کو درست مان لیں تو 7 سال کے اندر 3.5 کروڑ لوگ صرف اس تنازع کے اندر مارے جائیں گے۔ ان کے مطابق پہلے مرحلے کے اندر خون ریزی مشرق وسطی سے لے کر مشرق وسطی ایشیا اور شمالی افریقہ، جبکہ دوسرے مرحلے کے اندر عراق کے دریائے فرات سے لے کر یروشلم کے علاقوں تک پھیل جائے گی۔ دوستو، کچھ ہی عرصے پہلے تک اسرائیل ایک شدید سیاسی بحران کا شکار تھا، لیکن اس کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اور اپوزیشن کے درمیان ایک پولیٹیکل ڈیل کے بعد یہ بحران آخرکار ختم ہو گیا، اور اب دونوں پارٹیز یعنی اپوزیشن اور گورنمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں، جو کہ مسلم دنیا کے لیے ایک بڑے خطرے اور وارننگ سے کم نہیں ہے، کیونکہ دونوں نے مل کر امریکہ کے ساتھ ایک ایسا تحریری معاہدہ کیا ہے جس کے مطابق 1 جولائی 2020 کو فلسطین کے مغربی علاقے غیر قانونی اسرائیلی بستیاں اور وادی اردن مستقل اسرائیلی قبضے کے اندر جانے والی ہیں، جسے امریکہ اور اسرائیل کے درمیان ڈیل آف سینچری کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق جون کے بعد اسرائیلی فوج یروشلم اور مغربی کنارے کے گرد اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں گی، اور 1 جولائی سے ان علاقوں پر اسرائیل مستقل ان علاقوں کا اپنے ساتھ الحاق کا اعلان کرے گا، اور یہ کوئی خفیہ پلاننگ نہیں ہے، بلکہ اس منصوبے کو تحریری شکل دے کر اور دستخط کر کے دنیا کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، جو مسلمانوں کے لیے، عالمی اداروں اور انسانی حقوق کی تنظیموں کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ فلسطین کا یہ مغربی کنارہ یا ویسٹ بینک وہ علاقہ ہے جو 3 طرف سے اسرائیل اور مشرق میں اردن سے گرا ہوا ایک سرسبز و شاداب علاقہ ہے، جس کے شمال مغرب کے اندر بحر مردار یعنی کہ ڈیڈ سی موجود ہے، اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر یروشلم شہر موجود ہے۔ یہ مغربی علاقہ 22 لاکھ آبادی پر مشتمل ہے، جہاں اسرائیل پہلے ہی کچھ علاقوں پر قبضہ کر کے اپنی آبادیوں کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اب تک ان بستیوں کے اندر تقریباً 4 لاکھ کے قریب یہودی آبادی موجود ہے، کیونکہ اسرائیل جب بھی چاہتا ہے یہاں پر غیر قانونی تعمیرات شروع کر دیتا ہے، جیسے اس سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے 57 اسلامی ممالک نے نہ تو اس کی مخالفت کی اور نہ ہی کوئی مذمتی بیان، سفارت خانے سے تو دور سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے بھی نہ دیا۔ اس صدی کے سب سے بڑے منصوبے کے نام سے ہی آپ یہودیوں کے نظائم کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ ان کے لیے کس قدر اہم ہے، جو کہ 180 صفحات پر مشتمل ہے، اور اسرائیل کو ان مغربی علاقوں کے ساتھ فلسطین کے 50% حصے پر مکمل اختیار اور کنٹرول دے رہا ہے، جبکہ فلسطین پر یہ پابندیاں مزید سخت کر رہا ہے، جو کہ ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے۔ جس کے بعد مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو شہید کر کے تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر کو ایک قانونی حیثیت مل جائے گی، کیونکہ یہ مکمل طور پر قانون کے تحت اسرائیلی قبضے کے اندر چلا جائے گا، اور فلسطینی عوام اس کے خلاف احتجاج بھی نہیں کر سکے گی۔ اس منصوبے کے تحت یہاں پر 30 بستیاں، 8 غیر قانونی پورٹس اور کئی قصبے تعمیر کیے جائیں گے، جبکہ عالمی برادری کا اگر کوئی سخت رد عمل آیا بھی تو اس معاہدے کے مطابق امریکہ اسے کنٹرول کرے گا، اور ہوا میں گھومتے ہوئے ہیلی کاپٹر ہر لمحہ مجاہدین کی معلومات اور ان کی نقل و حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، تاکہ وقت آنے پر یہ شدید رد عمل اور اچانک حملہ کر سکیں۔ لیکن مسلمان حکمرانوں نے تو جیسے چپ کا روزہ رکھ رکھا ہے، سوائے ترکی کے کسی کو بھی اس پر مذمتی بیان تک دینے اور سخت موقف اپنانے کی جرت نہیں ہوئی، جبکہ اس وقت اس غیر قانونی اور غیر انسانی آبادکاری کو روکنے کے لیے پوری دنیا کے سامنے اسے اجاگر کرنا انتہائی ضروری ہے، تاکہ پوری امت مسلمہ اکٹھے ہو کر اس پر واضح اور سخت موقف کو اپنا سکے، اسرائیل کو سفارتی اور تجارتی بائیکاٹ کی دھمکی دے کر فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کی جائے، ورنہ فلسطین پر ہونے والے ظلم کے اندر اور قتل میں ہم مسلمان بھی شامل ہوں گے۔ لہٰذا اب یہ صورتحال واضح ہو چکی ہے کہ شہر یروشلم کا کردار نیو ورلڈ آرڈر اور قرب قیامت سے متعلق یہودیوں کے لیے اس قدر اہم کیوں ہے، اور یہ کیوں نبیوں کی سرزمین شہر کے لیے اور مسجد اقصی کو شہید کر کے تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے اس قدر بے چین کیوں ہیں، کیونکہ ان کے مطابق یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر دجال اپنا تخت لگائے گا۔ یروشلم آدھا ہی پہلے چھینا جا چکا ہے، اور اگر مغربی کنارے سے بھی یہ اسرائیل کا حصہ بن گیا تو نہ صرف اسرائیلی روحانی طور پر مزید طاقتور ہو جائیں گے، بلکہ ان کے حوصلے بھی نیو ورلڈ آرڈر کے لیے اور مضبوط ہو جائیں گے، اور ہم لوگ ہمیشہ کی طرح صرف مذمتی بیان دیتے رہ جائیں گے۔
جیسا کہ ماضی کے اندر ہوتا آ رہا ہے کہ اسلامی ممالک سے اس مسئلے کی توجہ ہٹانے کے لیے اسرائیل ہر بار ان اسلامی ممالک کے اندر انتشار پھیلا کر انہیں اپنے ہی مسئلوں کے اندر الجھانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ ان کی بیت المقدس کے معاملے پر کبھی توجہ جا ہی نہ سکے۔ اور اب کی بار بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا، لہٰذا ہمیں اپنی آنکھیں کھلی رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ عربوں کا نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا معاملہ ہے، کیونکہ بیت المقدس عربوں کا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی اور معراج پر تشریف لے گئے۔ اسی جگہ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل بیت المقدس کی آزادی کے لیے ایک بڑا لشکر خود سے تیار کر کے بھیجا، کیونکہ اس سرزمین کو حق و باطل کا آخری مارکا تیار کرنا ہے۔ دوستو، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، آپ کو آگاہ کر دیا، لیکن اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پیغام کو کتنا آگے پھیلاتے ہیں تاکہ ہمارے حکمران طبقے تک یہ بات پہنچے اور وہ اس کے خلاف کوئی سخت اور واضح رد عمل اپنائیں، اور وہ پہلے کی طرح مذمتی بیان دے کر اسے جان نہ چھڑوائیں بلکہ اس پر عملی ایکشن لیں۔